بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ ثالث بحث بدیع میں سے سبق نمبر 5 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا ہے کتاب کی عبارت التجرید سے لے کر الطی و نشر تک۔ طلاب کرام عزیز، جن نکات کو آج کے درس میں محور گفتگو کرا دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، تجرید کی لغوی و اصطلاحی معنی کی امثلہ کے ساتھ وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، مشاکلہ کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 3، مزاوجہ کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الثانی عشرہ التجرید، محسنات معنویہ میں سے 12ویں نمبر پہ تجرید ہے۔ اب تجرید کی طلاب کرام عزیز لغوی و اصطلاحی معنی بیان فرماتے ہیں کہ التجرید لغتاً ازالت الشیء عن غیرہ۔ تجرید یعنی کسی بھی چیز کو زائل کرنا، ختم کرنا کسی دوسری چیز سے، یہ تجرید ہے۔ یا کسی چیز کو خالی کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے خالی کرنا، دوسری چیز سے ہٹا دینا۔ وہ اصطلاحاً، جبکہ اصطلاح علم بدیع میں تجرید یہ ہے کہ ينتزع المتکلم من امر ذی صفت امرا آخر مثلہ فی تلک صفت، کہ متکلم بات کرنے والا انتزاع کرے، استخراج کرے صاحب صفت امر سے، یعنی ایک ایسی چیز سے جس کے اندر کوئی صفت موجود ہے، اس سے اس کی مانند ایک اور چیز کا انتزاع کرتا ہے جو اسی کی مانند ہے فی تلک صفت، اسی صفت میں، تاکہ مبالغہ کر سکے فی کمالہا، اس صفت کے کمال میں، کہ یہ چیز اس صفت کے کمال درجے تک ہے، مبالغہ کر سکے فی کمالہا، اس صفت کے کامل ہونے میں، مکمل ہونے، کس چیز میں؟ فی المنتزع منہ، اس امر میں جس سے اس صفت کو انتزاع کیا گیا ہے۔ حتی انہ قد صار منہا بحیث یمکن ان یکون ان ینتزع منہ موصوف آخر بہا، اس طرح سے انتزاع کرے کہ وہ چیز ہو جائے اس صفت میں سے، اس طرح کہ ممکن ہو اس موصوف سے، یعنی اس صاحب صفت سے ایک اور موصوف کا انتزاع کرنا، وہ دوسرا موصوف بھی اسی صفت کے ساتھ متصف ہو۔ یہ طلاب کرام عزیز، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں طلاب مثلہ ہے، امرن آخر مثلہ، یہ امر کی جانب ضمیر طلاب کرام عزیز لوٹ رہی ہے، اور یہ جو ضمیر کمال ہا کی ضمیر جو ہے صفت کی جانب لوٹ رہی ہے، اور منتزع منہ یعنی ایسی چیز کہ جس سے ایک اور موصوف انتزاع کیا جائے، منتزع منہ اس کو کہا جاتا ہے۔ جبکہ یہ جو ضمائر آپ دیکھ رہے ہیں طلاب کرام، منہا اور یہ بہا، صفت کی جانب لوٹ رہی ہیں۔ اب یہ لغوی لحاظ سے تجرید اور اصطلاحی لحاظ سے، جبکہ اب اقسام کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ اقسام التجرید کثیرۃ۔ یہ جو اصطلاحی تجرید آپ نے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اس کی چند اقسام ہیں، زیادہ اقسام ہیں، ان میں سے کچھ کو یہاں پہ بیان کیا۔ الف منہا، ان اقسام میں سے پہلے ما یکون بواسطۃ من التجریدیت الداخلۃ علی المنتزع منہ، تجرید وہ ہے جو من تجریدیہ کے ذریعے سے ہو، وہ من تجریدیہ جو داخل ہوتی ہے منتزع منہ پر، اور منتزع منہ وہ بیان ہو گیا کہ وہ چیز جس سے ایک اور موصوف انتزاع کیا جائے، کا قول کا، جس طریقے سے یہ آپ کا قول آپ یوں کہتے ہیں لی من فلان، میرے ذمے ہے فلاں شخص، فلاں یعنی گہرے دوست کا میرے ذمے ہے۔
اب اس میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں تو یعنی بالغ فلانن من صداقت، فلان شخص دوستی میں اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ سہ محو، کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان یستخلص منہ آخر مثلہ فیہا، کہ اسی کی مانند بن سکے، اس کی مانند استخراج کیا جا سکے کسی شخص کو جو فیہا اسی صداقت میں اسی کی مانند ہو۔ وَنَحْوُ قول شاعر، ایک اور مثال ہے شاعر کا قول جس میں کہ ترى منه الاسد الغضاب اذا سطوا وتنظر منه في اللقاء بدورا، اس میں کہ ترجمہ ہے کہ جب حملہ کرتے ہیں تو ان کو غصے والے شیر کی مانند دیکھتے ہو، ترا غضب غصے والے شیر کو اذا سطوا جب حملہ کرتے ہیں، وتنظر من في اللقاء بدورا، اور جب تم انہیں ملاقات میں دیکھتے ہو تو جس طریقے سے چاند کی جانب دیکھا جاتا ہے، چمکتے چاند چودھری والے چاند کی جانب، اس طرح آپ دیکھتے ہو۔ یہ با ومنها، ایک اور قسم تجرید کی، ما یکون بواسطۃ الباء التجریدیۃ الداخلۃ علی المنتظم، کہ دوسری قسم ہے کہ باء تجریدیہ کے ذریعے سے تجرید ہوتی ہو، وہ باء تجریدیہ جو داخل ہے تو منتظمین پر، نہ وہ قولہم، جس طریقے سے ان کا قول لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، آپ اگر فلان شخص سے کچھ چیز مانگیں گے، سوال کریں گے، تو گویا ایسا ہے کہ آپ سمندر سے مانگ رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے طلاب، اس مثال میں با لگا، اس میں کہنے والے نے، قائل نے مبالغہ کیا ہے کہ فی اتصافی، کہ وہ جو مسئول فلان شخص ہے وہ متصف ہے بسماحت، کشادگی میں، سخاوت میں کے ساتھ متصف ہے، یعنی اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، حتی انتظامینہ بحرن فیہا، یہاں تک کہ اس سے پھر ایک سمندر اس سماحت کی صفت میں انتظار ہو سکتا ہے، فیہا کی زمین سماحت کی جانب جا رہی ہے۔ یہ طلاب کرام دوسرے مصرے میں آپ نے دیکھا کہ ملاحظہ فرمایا کہ دوسرے مصرے میں شاعر یعنی شاعر کے کریم ہونے کے بارے میں کنایا ہے، پھر اس کے شاعر کے کریم ہونے کے کنایے سے پھر اس سے ایک اور شخص کریم ہے، اسی کو انتزاع کیا گیا ہے۔ جیم ومنہا، ان اقسام میں سے مالا یکن بواسطۃ، نہ من تجریدیہ کے ذریعے سے تجرید ہو، نہ باء تجریدیہ کے ذریعے سے ہو۔ وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر وہ اپنے وعدوں کو، قسموں کو توڑ دیتے ہیں وعدوں کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہیں طنز کرتے ہیں تمہارے دین کے بارے میں، تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، آپ جنگ کریں رہبران کفر کے ساتھ۔ یہ آپ نے اس میں دیکھا نہ من تجریدیہ ہے نہ باء تجریدیہ۔ دال چوتھی قسم، ما یکون بطریق الکنایت، کنایا کے ذریعے سے جو کی جائے، کا قول العائشہ، فرماتے ہیں کہ یا خیر من رکب المطی ولا یشرب کاسا بکف من بخلا، اے وہ نیک شخص جو سوار ہو جاتا ہے متی پر، پیتا نہیں ہے اس برتن سے جو ایک کنجوس آدمی کا برتن ہوتا ہے۔ یہاں تک طلاب یہ کنایا ہے یعنی ایک کنجوس شخص کے بارے میں۔ اب الثالث عشر المشاکلہ، تو مشاکلہ ہے 13ویں نمبر پر محسنات معنویہ میں سے۔ المشاکلہ تو ہی ان یذکر الشیء باللفظ غیرہ لوقوعہ فی صحبتہ، اس پہ غور فرمائے گا طلاب کرام عزیز کہ مشاکلہ یعنی یذکر الشیء، ایک چیز ذکر کی جائے، باللفظ غیری، دوسرے کے غیر کے لفظ کے ذریعے سے، چونکہ وہ چیز واقع ہو رہی ہے اس کے ساتھ، واقع ہوئی ہے اسی کے ساتھ، اس لیے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ قول تعالیٰ جس طریقے سے آپ ارشاد گرامی دیکھ رہے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تم جانتے ہو اس چیز کو جو میرے اندر ہے، اور میں نہیں جانتا اس چیز کے بارے میں جو تمہارے باطن میں ہے۔ المراد، اس میں مراد کیا ہے؟ ولا اعلم ما عندک، یعنی مجھے جو تیرے پاس ہے مجھے اس کا پتہ نہیں، جبکہ وہ عبر بالنفس للمشاکلۃ، جبکہ یہاں پہ نفس جو آیا ہے اس میں مشاکلہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ والنحو قولی تعالی نسوا اللہ فنسیہم، وہ
जिन्होंने खुदा को भुला दिया खुदा भी उन्हें भुला देता है। यानी अहमलहुम, यानी खुदा उनको अपने हाल पे छोड़ देता, ना कि खुदा भुला देता है, ना कि खुदा के ये मुराद हतमन नहीं है कि खुदा के इल्म के दायरे से बाहर हैं। ज़कर अल-इहमाल होना बिलफ्ज़ निस्यान, यहाँ पे इहमाल को लफ्ज़ निस्यान के, यानी इहमाल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि निस्यान हुआ, क्योंकि लिवुकू ही फी सुहबत ही, चूंकि ये लफ्ज़ वाक़ हुआ है उसके साथ साथ ही। या दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि निस्यान लाज़िम इहमाल है। मन ज़ालिका मा हुकी अन अबी रक़मा, यहीं से एक किस्सा है कि जो हिकायत है अबी रक़मा से, यानी मुशाकिला की एक मिसाल कि अन्ना असहाब लहू के उसके कुछ दोस्त थे, अरसलू यदऊनहु इला सुबुह फी यौमिन बारिदिन, कि कुछ को उनके पास यानी दोस्तों को एक लहू उसके एक दोस्त के पास भेजा कि उसको दावत देकर आए नाश्ते की, लेकिन ठंडे दिन में, सर्दियों के दिन में। फ़कतब इलैहिम यक़ूलु, फिर उसने जवाब में उनकी जानिब लिखा कि अस्हाबुना क़सदुस सुबूह बिस्सहरतिन, कि हमारे दोस्त कसद रखते थे कि नाश्ता सहर के वक्त खाएं। व अता रसूलुहुम इलैया खसीसन, और उनका मेरे दोस्तों का भेजा गया मखसूस मेरी जानिब शख्स आया कि कालू इफ्तर शयन नजिदुल्लक तबखाऊ, वो कहने लगे कि आप हमें एक ऐसी चीज बनाएं जो हम आपके लिए तैयार करें नाश्ते में। कुल तुम इतबखू ली जुब्बतन व कमीस, मेरे लिए तुम कमीज और जुब्बा तैयार करो। यानी नाश्ते की बात चल रही थी, यानी नाश्ते में क्या तैयार करें, क्या पकाएं, तो उसने जवाब में दिया जुब्बा कमीज। वककौल ही एक और शेर है कि मन मुबलगुन अफना यअरब कुल्लहा इन्नी बनैतुल जार कबल मंजिले। इसमें यह कि कौन है जो सारे अरब को ये बात पहुंचाए, या अरब यानी अरब को, कि मैंने पड़ोस बनाया है घर बनाने से पहले, जबकि लोग घर बनाते बाद में पड़ोस बनाते। और ककौली एक और इरशाद है, अला ला यजहलन्ना अहदुन अलैना, खबरदार कि हमारे ऊपर कोई भी इजहार जहालत ना करे, फनजहलु फौक जहल जाहलीना, बस हम जाहिल हैं जाहिलों की जहालत से भी ऊपर। अर्राबिउ अशर अल मुजावजतो, 14वें नंबर पर है मोहसनात मानविया में से मुजावजा। अल मुजावजतो हिया अन युजाविजल मुतकल्लिम बैन मअनियैन फी शर्त वल जज़ा। मुजावजा का मतलब यह है कि मुतकल्लिम बात करने वाला, मुजावजा वही ज़ौज से निकला है, यानी मिलाना, यानी जोड़ीदार, कि मुतकल्लिम मिलाए दो मानों को के दरमियान में, कि जो दो मानी हैं शर्त व जजा में, यानी बिअन युरत्तब अला कुल्ल मिनहुमा मानान, यानी शर्त व जजा के ऊपर एक माना को मौकूफ बनाए, रत्तब अल आखर, जिस तरह के दूसरे पर बना रहा है, यानी जो चीज मौकूफ बनाए शर्त पर, उसी चीज को जजा पर भी मौकूफ कर रहा हो। का कौल ही, जिस तरह के इज़ा मा नहन्नाहियो फलज्ज बिल हवा अज़ा खत इलल वाशी फलज्ज बिल हजरो। तर्जमा यह कि जब इश्क से रोकने वाला मुझे रोकता है तो इश्क मेरे, फलज्ज बिल हवा, तो इश्क वही इसके ख्वाहिशात नफसानी वाला इश्क, यानी इश्क हैवानी मेरे अंदर रासिक हो जाता है। अज़ा खत लवाशी, वो महबूबा जो है मेरी, वो सुखनचीन जो मेरी गिला करता है, उसकी जानिब कान धरती है। फलज्ज बिल हजरो, बस मुझसे दूरी उसके अंदर लाजादत पैदा करती है। अब इसमें शायर ने जा वजह बैन नहीं यानी नहन नाही इसके दरमियान में को मिलाया, वल इसाखत फिश इसाखत इजाखत को मिलाया है फी शर्त वल जजा, किस चीज में, बितरतीब लजाज अलैहिमा, कि ये नहन नाही और अजाखत दोनों को मिलाए लजा, यानी दोनों के अंदर लजाजत आ जाती है। वह कौल ही एक और शर्त, इज़ा एहतरबत यौमन फफाज़त दिमाउहा, जब वो कबीला जंग करता है तो उनका खून बहने लगता है। तज़क्करतिल कुर्बा, रिश्तेदार उनको याद आ जाते हैं।
फफादत दुमुहा, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इसमें क्या है तुल्लाब इकराम अजीज, ज़ावज बैनल इहतराबे, ये आपने इहतरबत इसको मिलाया है तहारुब यानी जंग करना, और वह बैन तज़क्कुरिल क़ुरबा, और रिश्तेदारों का याद आ जाना, करीबी रिश्तों वगैरह, इनको मिलाया है किसमें, फी शर्त वल जज़ा, यानी जंग और रिश्तेदारों का याद आना कि बेतरत्तुबिल फैज़ अलैहिमा फफादत दुमुहा, के आंसू उनके ऊपर की आंखों से जारी हो जाते हैं। तो अल्लाह बिकराम, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।